کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بنانے والے نے اس کو ارتقاء کے طریقے پر بنایا ہے؟ کیا ہو گیا اس کو؟ جیسے یہ بوتل جو ہے ارتقائی نتیجے میں ہمارے سامنے آئی ہے، یہ لیپ ٹاپ ہمارے سامنے ارتقاء کے نتیجے میں آیا ہے، کیونکہ یہ شروع میں نہیں بنا تھا۔ شروع میں بہت بڑا جو ہے کمپیوٹر بنا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ چھوٹے سی پی یو وغیرہ جو ہے وہ اس طریقے سے بنا، اور اب ہمارے پاس لیپ ٹاپ، بلکہ لیپ ٹاپ سے بھی اب چھوٹی چیزیں ہمارے پاس موبائل موجود ہے، ٹیب موجود ہے، یعنی یہ ارتقائی چیز ہے۔ اب ہمیں طریقہ کار کا پتہ چل گیا کہ یہ ارتقاء کے نتیجے میں یہاں تک چیز پہنچی ہے، تو کیا اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کو بنایا نہیں کسی نے؟ یہ تو نتیجہ ہی نہیں نکلتا۔ تو اگر اس پر تھوڑا سا غور کر لیا جاتا تو عوام جو ہے اس کو سمجھ آ جاتی کہ نظریہ ارتقاء کا تعلق خالق کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق تخلیق کے طریقے کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک دلیل جو ہے ان کو ملی، اور ملحدین نے اس کو خوب اچھالا، اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ الحاد کا شکار ہوئے، جنہوں نے سمجھا کہ جی اہل مذہب کی دلیل جو ہے وہ ہم نے توڑ دی ہے۔ چوتھا سبب یہ ہے اس کے پھیلاؤ کا کہ ڈیزم ایک تحریک، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا، جس کا مقصد جو ہے وہ خدا کا انکار تو نہیں تھا۔ یہ تحریک بھی اس زمانے میں اٹھ کھڑی ہوئی یورپ کے اندر۔ انہوں نے یہ نظریہ دیا کہ خدا جو ہے کائنات کو بنانے کے بعد لا تعلق ہو چکا ہے، اور اب یہ لا آف نیچر کے تحت کائنات چل رہی ہے، خود بخود چل رہی ہے۔ قانون جو ہے وہ بن گیا، قانون کے مطابق اب یہ چل رہی ہے۔ یعنی اس تحریک میں جو لوگ شامل ہوئے انہوں نے خدا کا تو انکار نہیں کیا، لیکن شکوک و شبہات ان کے ذہنوں میں ڈالے کہ مذہب جو ہے نا یہ لوگ جنگلوں قتل و غارت ہی کرتے رہتے ہیں، یہ اس طرح، یعنی جیسے دور حاضر کے اندر کسی مذہبی بندے سے غلطی ہو جائے تو اس کو کیسے اچھالا جاتا ہے، صرف لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے، جبکہ اس سے بڑی بڑی غلطیاں جو ہیں وہ دوسرے لوگوں سے ہوتی ہیں اور ان کو چھپا دیا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی ڈیزم تحریک نے یہی حرکتیں کی۔ مذہبی لوگوں سے جو غلطیاں ہوئیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مذہبی لوگوں سے غلطیاں نہیں ہوتی، بالکل ہوتی ہیں، لیکن اتنی نہیں ہوتی جتنی دوسرے لوگوں سے ہوتی۔ تو ان لوگوں نے مذہبی لوگوں کی غلطیوں کو اچھالا، اہل مذہب سے لوگوں کو متنفر کیا، یوں لوگ جو ہیں وہ الحاد کا شکار جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ جب آپ مذہب سے بیزار ہو جائیں گے تو آپ جلدی شکار ہو جائیں گے الحاد کے۔ پانچواں سبب یہ بنا کہ کیپٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام، اس کو جب رائج کیا گیا تو اس کے اندر لامحدود آپ زمین بنا سکتے ہیں، لامحدود پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے طریقہ کار کے اوپر، اور اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ وہ مذہب ہے، کیونکہ مذہب جو ہے وہ کچھ پابندیاں لگاتا ہے، حرام حلال کا فرق کرتا ہے، غریبوں کا حصہ کہتا ہے نکالو، ہمسایوں کا خیال کرو، وغیرہ وغیرہ، جبکہ کیپٹلزم کے اندر جو ہے یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس کے اندر بس لالچ ہے، لالچ ہے اور ہرس ہے۔ تو کیپٹلزم کے اندر جب مذہب رکاوٹ تھا، کیپٹلزم کے اندر جو ہے وہ مذہب کو رکاوٹ سمجھا گیا، تو مذہب کو پھر انہوں نے اپنے اجتماعی معاملات سے، کاروباری معاملات سے نکال دیا۔ تو جب مذہب جو ہے ان کی زندگی سے نکل گیا